آیا، کھانے کھلائے، اپنی رات کی نیند کو قربان کیا، لیکن بدلاؤ کچھ نہیں آیا، چینجز کچھ نہیں آیا۔ آج جتنے جلسے ہو رہے ہیں اتنی ہی زیادہ مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ مجھے بتائیے ان جلسوں کا مقصد کہاں رہ گیا؟ ان جلسوں کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ ان سے کچھ نتیجہ کیوں نہیں نکلتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان جلسوں کو رسماً سجانا شروع کر دیا ہے، ہم نے ان کو رسماً سجانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارا مقصد نہیں رہ گیا ہے۔ ہم واہ واہی کے لیے جلسے کرنے لگے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے جلسے کرنے لگے ہیں، ہم لوگوں سے منوانے کے لیے جلسے کرنے لگے ہیں۔ اگر طریق کی بستی میں کوئی شاعر صاحب 30,000 میں آئے تھے تو ہم 50,000 میں بلا کے دکھائیں گے۔ ہم مقابلے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصد علم حاصل کرنا یا ہمارا مقصد اصلاح اعمال، یہ سب فوت ہو چکا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ، تم نے عید میلاد النبی کا جلوس تو نکال لیا، تم نے محفل میلاد مصطفیٰ تو سجا لی، تم نے غوث اعظم کے نام پر 11ویں کی محفلیں تو سجا لی، جلسے تو سجا لیے، لیکن وہ کون سا دن ہوگا جس دن تم غوث اعظم کے کردار کو اپناؤ گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جس دن تم غوث اعظم کی زندگی کو اپناؤ گے؟ وہ دن کب آئے گا کہ جس دن تم اپنی زندگی کو غوث اعظم کی زندگی کے مطابق گزارو گے؟ مجھے بتاؤ، تم نے جلسے تو سجا لیے، محفلیں تو سجا لی، تحقیقیں تو بنا لی، لیکن وہ کون سا دن آئے گا کہ جس دن تم غوث اعظم کی طرح اپنے رب کو راضی کرو گے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتائیے وہ دن کب آئے گا جس دن آپ غوث اعظم کی طرح اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں پیارے، آج ہمارے سنی مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں، ہم سے بڑا جنت کا دعوے دار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے ممبروں سے، ہمارے اسٹیجز سے، ہمارے جلسوں سے بس ایک ہی سکے کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا، دوسرے پہلو کی طرف کوئی توجہ نہیں دلاتا۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہم بات کرنے لگے عشق کی، ہم بات کرنے لگے عشق مصطفیٰ کی، تو ہم سے بڑا مدعی کوئی نہیں نظر آئے گا، ہم سب سے بڑے دعوے کرنے والے نظر آتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب مدعی ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، سب مدعی ہیں کہ ہم رب کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن علماء کرام سے میں توجہ چاہوں گا، آپ صبح جا کر مسجد میں دیکھ لینا، ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مسجد خالی نظر آئے گی، مسجد کے اندر مشکل سے 10 سے 15 نمازی آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے نوجوانوں کی زندگی میرے نبی کے کردار کے مطابق گزر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل میرے نبی کو بنایا ہے؟ نہیں پیارے، یہ بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، مجھے بتاؤ کتنی لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں؟ بستی میں کتنی بیٹیاں ہوں گی، کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو، جن کی زندگی سیدہ فاطمہ کے مطابق گزر رہی ہو؟ نہیں پیارے، آج کسی لڑکی کی آئیڈیل کوئی انسٹاگرام اور فیس بک پر ریل بنانے والی لڑکی ہے، کوئی کسی انسٹاگرام اور فیس بک کی ریل بنانے والی کو فالو کر رہی ہے، تو کوئی کسی ماڈل کو فالو کر رہی ہے، تو کوئی کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے، تو کوئی کسی ہیروئن کو فالو کر رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں لباس بھی ایکٹریسز کے مطابق پہنتی ہیں کہ فلاں ایکٹریس نے فلاں فلم میں یہ لباس پہنا تھا، اس لیے ہم یہ لباس پہنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ! مجھے بتاؤ، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی نہ نبی کے کردار کے مطابق ہے، نہ ہماری بیٹیوں کی زندگی سیدہ فاطمہ کے کردار کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے پیارے نبی کے ساتھ میں بے وفائی کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ میں بے وفائی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، تم نے اس پیارے نبی کو بھلا دیا، اس 4 دن کی زندگی کے لیے، اس دنیا کی رنگینیوں کے لیے تم نے اس نبی کو بھلا دیا جس نبی نے تمہیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بار بار میرے رب نے فرمایا، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو بھی مانگو گے دیا جائے گا، لیکن ہر بار تیرے میرے نبی نے اگر مانگا تو یہی مانگ سے حکم ہوگا، محشر والوں اپنی گردنیں جھکا
اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ کی بیٹی فاطمہ، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جائیں گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ کو جنت لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود اعلان ہوگا کہ سارے لوگ اپنی نظروں کو جھکا لیں، سارے لوگ اپنے سروں کو جھکا لیں۔ بیٹیاں اگر چاہتی ہیں، لڑکیاں اگر چاہتی ہیں کہ جنت میں ان کو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو تو سنو، آج کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ میرا یقین کہتا ہے کہ میدان محشر میں سیدہ فاطمہ تمہیں اپنے گلے سے لگاتی نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ آج ہماری بیٹیاں کردار فاطمہ کو نہیں اپناتی، سیدہ زینب کے کردار کو نہیں اپناتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، بیٹیاں پہلے نہیں تھیں؟ لڑکیاں پہلے نہیں تھیں؟ پہلے بھی تھی نا؟ کیا کبھی سنتے تھے 10-20 سال میں کوئی ایک کیس سن لیا تو سن لیا؟ آج لاکھوں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہو گے بھٹک گئی ہوگی، نہیں پیارے، اس کو بھٹکانے والا تو تھا، اس کو مغربی کلچر کی گھٹی پلانے والا تو تھا، اس کو جینس لا کر پہنانے والا تو تھا، دن بھر فحش فلمیں اور سیریل دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، کوچنگ اور کالجز کے نام پر دن بھر باہر رہنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، کالج کے نام پر فرینڈشپ کرنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، دنیا کی رنگینیوں میں ڈھکیلنے والا تو تھا۔ آج کہتے وہ بھٹک گئی ہوں گی؟ نہیں پیارے، ذرا غور کر، پہلے بھی بیٹیاں ہوتی تھی، پہلے بھی لڑکیاں ہوتی تھی، پہلے کوئی کیس سننے نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میں بیٹیوں سے کہوں گا، لڑکیوں تم اس اسلام کو چھوڑ رہی ہو، اس مذہب اسلام کا تیاگ کر رہی ہو، اس مذہب اسلام کو چھوڑ رہی ہو جس مذہب اسلام کی وجہ سے تمہیں جینے کا ادھیکار ملا، جس مذہب کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، جس مذہب کی وجہ سے تمہیں ریسپیکٹ ملی۔ ساری دنیا جانتی ہے لڑکیوں کا اسٹیٹس کیا تھا، لڑکیوں کا لیول کیا تھا، لڑکیوں کی کتنی ریسپیکٹ تھی سماج میں، ساری دنیا جانتی ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے ان بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، ان کو باعث بربادی سمجھا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قسم خدا کی، پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، دنیا والوں سنو، جن بیٹیوں کو تم نحوست سمجھتے ہو، پیغمبر اسلام نے آج سے ان بیٹیوں کو تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسلام کو چھوڑ رہی ہو جس اسلام نے تمہیں جینے کا ادھیکار دیا، جس نے تمہیں رحمت کا ذریعہ بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی گھر میں پیدا ہو تو باپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا۔ یہی بیٹی بڑی ہو جائے، اس کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی اگر خوش ہو کر ملاقات کریں تو رب تبارک و تعالی ان کی مغفرت کر دیتا۔ یہی بیٹی اور بڑی ہو جائے، ماں بن جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس مذہب نے اتنی ریسپیکٹ دی، جس مذہب نے اتنی عزت دی، اس مذہب کو آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں چھوڑ رہی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جلسے تو روز ہو رہے ہیں، پہلے مہینے میں 2-4 ہوتے تھے، آج روز ہو رہے ہیں، تقریریں روز ہو رہی ہیں، محلے محلے میں جلسے ہو رہے ہیں، ہر علاقے میں جلسے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو صرف جلسوں تک سیمت کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنا اور سننا اور سنانا بس جلسے میں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں دین کا، دین کی باتوں کا۔ اللہ اکبر۔ ریزن سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے شب و روز کو دیکھیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہماری چوپالوں پر، ہماری بیٹھکوں پر، ہمارے گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ روزانہ یہی نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات، فلاں کرکٹر نے اتنے رن مار دیے، فلاں ہیروئن کی یہ فلم آ گئی، فلاں ہیرو نے یہ فلم ریلیز کر دی، فلاں نیتا جی نے یہ کہہ دیا، اب فلاں نے یہ اعلان کر دیا۔ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ مسلمانوں، تم نیتاؤں کے چکر میں زیادہ مت پڑا کرو۔ تم ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، تمہیں یہاں پر بھیجنے والے مصطفیٰ تھے، اور بس
بسانے والے غریب نواز ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کے پاس اقتدار ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، پاور ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس غریب نواز نہیں ہے۔ غریب نواز ہمارے پاس ہے، اس لیے وقت برباد مت کیا کرو، مدے کی طرف آؤ، اگر ادھر نکل گیا تو ادھر نکل جاؤں گا۔ میں بات چل رہی تھی کہ بیٹیاں بھٹک کیوں رہیں، ریزن کیا ہے، لڑکیاں اسلام کیوں چھوڑ رہی ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو گھروں میں 24 گھنٹے یا تو سیریل چلے گا، ایسا ہے کہ نہیں، یا فلمیں چلیں گی، یا نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، دنیا دار لوگوں کی بات، یہی سب ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹیاں یا بیٹے جو دیکھتے ہیں وہی وہ بنتے ہیں، جیسا انہیں دکھاؤ گے، جیسا انہیں سناؤ گے ویسے ہی وہ بنیں گی۔ پہلے بیٹیاں کیوں نہیں بھٹکتی تھیں، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے وجہ یہ تھی کہ جب بھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے نا تو کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، تو کسی گھر سے سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اور آج فجر چھوڑیے، جس وقت نکل جاؤ ہر گھر سے یا تو موٹو پتلو کی آواز آ رہی ہے یا سیریل کی آواز آ رہی ہے، ایسا ہے کہ نہیں، یا انسٹاگرام اور فیس بک کی بیہودہ ریلز چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ کسی بھی وقت نکل جائیے، پہلے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج آوازیں قرآن پڑھنے کی نہیں آتی، آج آوازیں سلام پڑھنے کی نہیں آتی، آج آوازیں انسٹاگرام اور فیس بک کی بیہودہ ریلز چلانے کی آتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 سال 3-3 سال کے بچے بیہودہ ریلز دیکھ رہے ہیں، گندی ریلز چلا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے وہ بڑے ہو کر شیطان نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، ماں اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ آج کل ہمارے گھروں میں، معاف کریں میری مائیں، آج کل بچوں کو مائیں نہیں پالتی، آج کل بچوں کو مائیں نہیں پالتی بلکہ موبائل پال رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں، موبائل پال رہا ہے۔ پہلے اگر بچے روتے تھے تو ہوتا کیا تھا، ماں یا تو تلاوت سناتی تھی یا دادی لوریاں سناتی تھی، کہانیاں سناتی تھی، بزرگوں کے قصے سناتی تھی، غوث اعظم کی کرامتیں سناتی تھیں۔ آج معاملہ یہ ہے جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا فوراً موبائل چلا کے دے دیے، یہی ہے نا۔ ہاں، مائیں نہیں پال رہی ہیں، یہ مائیں تو خود بچوں کو پھینک کے سیریل دیکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے بے حیائی نہیں پھیلے گی تو کیسے کیا ہوگا؟ آج گھروں میں دیکھیں آپ، کوئی نمازی نہیں ملے گا، نہ بیٹی نمازی ہے، نہ بیٹا نمازی، نہ شوہر نماز پڑھتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ اگر چاہیں انقلاب آ سکتا ہے، یہ اگر چاہیں تو بدلاؤ آ سکتا ہے۔ پہلے کی عورتیں ہوتی تھیں جو صبح ہی اپنے شوہر سے کہتی تھی خبردار میرے گھر میں ایک لقمہ بھی حرام کا کما کر مت لانا، میرے گھر میں 1 روپیہ بھی حرام کا کما کر مت لانا، ہم تو روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لیں گے لیکن اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل الٹا ہے معاملہ، شوہر گیا صبح کو کام کرنے، اب وہ شام کو آیا، یہ پورا دن محلے میں گھومتی رہی، کون سی پڑوسن کیا لے کے آئی ہے، جیسے ہی شام کو آیا شوہر کام کر کے فوراً گرم ہو گئی، اس کو ہائپر کر دیا کہ تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں میری تو قسمت پھوٹ گئی، میری تو زندگی خراب ہو گئی۔ بولے کیا ہوا بھائی؟ بولے تم تو مجھے کچھ دلاتے نہیں، کچھ کراتے نہیں، انہیں شاپنگ کراتے، تمہیں پتا ہے فلاں پڑوسن کو اس کا شوہر 20,000 کی شاپنگ کرا کے لایا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جب صبح کو نکلتا ہے تو یہ حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، یہ حرام حلال کا حساب نہیں لگاتا، یہ سوچتا بس مل جا، چاہے جیسی ہو، حرام ہو حلال ہو، یہ حساب نہیں لگاتا۔ اگر عورتیں چاہیں تو مرد کی اوقات نہیں کہ 1 روپیہ حرام کا کما کے لیں، اور اگر یہ عورت چاہے تو وہ لوگ جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو صرف سال میں 1 بار عید کی نماز پڑھتے ہیں، قسم خدا کی اگر یہ عورت چاہ لے تو 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے یار، جو عورت بچپن سے لے کے جوانی تک پالنے والے ماں باپ سے الگ کر دے، وہ چاہے تو نماز نہیں بنا سکتی،
بنا سکتی ہیں نا، لیکن معاملہ یہ ہے عورتیں ناراض ہوتی ہیں تو کس لیے ناراض ہوتی ہیں؟ شاپنگ نہیں کرائی، گوشت نہیں آیا، فلاں کام نہیں آیا۔ میری ماؤں بہنوں اس لیے بھی تو ناراض ہوا کرو کہ آج دوپہر کا کھانا نہیں بنے گا، کہ تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آج ناشتہ نہیں ملے گا، تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آپ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر ایک دن بچہ کوچنگ نہ جائے، اگر ایک دن بچہ اسکول نہ جائے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اس پر مار بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کبھی تم اس لیے ناراض ہوئے کہ تو نماز پڑھنے نہیں گیا؟ کیا کبھی اس لیے بھی ناراض ہوئے کہ تم نے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکایا؟ کیا کبھی تم اس لیے بھی ناراض ہوئے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں، ہم صرف ناراض ہوتے ہیں تو دنیاوی کاموں کے لیے۔ پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں بڑی ہو کر اسلام سے دامن چھڑا کے بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اگر چاہتے ہو کہ نوجوان نفس پرستی کے راستے کو چھوڑ دیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو آج شراب کی بھٹیوں پہ مست ہیں وہ نوجوان پلٹ آئیں مسجدوں کی طرف، اگر چاہتے ہو کہ انقلاب آ جائے تو سنو، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو گھر میں بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے روزانہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ اردو نہیں پڑھنا جانتے تو انگلش اگر آپ کو آتی ہے تو انگلش میں سیرت مصطفیٰ کی کتابیں مل جائیں گی، بنگلہ آپ کو آتی ہے، بنگلہ میں آپ کو سیرت مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کتابیں مل جائیں گی، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ گھر میں بڑا بھائی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جو وقت آپ چوراہوں پر خرچ کرتے ہو، جو وقت آپ بیٹھکوں پر برباد کرتے ہو نیتاؤں کی بات کرنے میں، دنیا دار لوگوں کی بات کرنے میں، روزانہ ٹائم ٹیبل بنا لو، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ روزانہ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد میں اس 1 گھنٹے میں کسی دنیا دار کی بات نہیں ہوگی، اس 1 گھنٹے میں کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، اس 1 گھنٹے میں کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی، اس 1 گھنٹے میں اگر بات ہوگی تو کردار مصطفیٰ کی بات ہوگی، اگر بات ہوگی بچیوں کے سامنے تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی۔ ذرا بچیوں کے سامنے سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی، ذرا بیٹیوں کے سامنے سیدہ زینب کا صبر رکھو، پھر میں دعویٰ کرتا ہوں یہ بیٹیاں تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائیں گی اور میدان محشر تمہیں جنت کا پروانہ دلاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن معاملہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کر لیے، اتنی خطائیں کر لی، اتنا دل ہمارا پکا ہو گیا، سخت ہو گیا کہ چاہے نورانی میاں نہیں ہاشمی میاں بھی آ جائے، سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ بھی آ جائیں، حضور مدنی میاں صاحب قبلہ بھی آ جائیں، ہم سنیں گے لیکن ادھر سے سن کے ادھر نکال، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے، اتنے پتھر ہو چکے، ہم خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو بس سنتے اور صبح کو بھول جاتے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ ہم گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہماری آنکھیں رب کے خوف سے نہیں بھیگتی، لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ رب کے خوف سے رات دن رویا کرتے تھے، وہ رب کے خوف سے رات دن آنسو بہایا کرتے تھے۔ آج ہمارے سر رب کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں، آج ہماری آنکھوں میں رب کے خوف سے آنسو آنے کو تیار نہیں، آج ہم قرآن اٹھانے کو تیار نہیں، آج ہم سجدے کرنے کو تیار نہیں، لیکن وہ جو بڑے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ رب کے خوف سے رات دن رویا کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے، جنت کو ہم نے کوئی پلوٹ سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں پلوٹ خرید لیتے ویسے ہمیں جنت مل جائے گی۔ نہیں پیارے، میں تجھے آئینہ دکھاؤں۔ حضرت امام والی فرماتے ہیں کہ میں حج کے ایام میں حج کرنے کے ارادے سے مکہ گیا ہوا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام والی فرماتے ہیں میں نے دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں ارادہ کیا کہ چلو صحن کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میں رب سے دعائیں کریں گے، اللہ اکبر۔ امام والی فرماتے ہیں جیسے ہی میں صحن کعبہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کا رش ہے، لوگوں کا کراؤڈ ہے۔ آپ نے
ارادہ کیا چلو ایسا کرتے ہیں، اب تو لوگ بہت زیادہ ہیں، رات کا جب آخری حصہ آئے گا، رات کا جب آخری پہر آئے گا، جب یہاں پر کوئی نہ ہوگا تو رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤں گا، صحن کعبہ میں آ کر کے رب سے معافی طلب کروں گا، اپنے رب کو مناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو علیہ یہی خیال لے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ رات کا پہلا حصہ گزرتا ہے، رات کا دوسرا پہر گزرتا ہے، لیکن جیسے ہی آخری حصہ آیا ہے رات کا، حضرت امام ابو علیہ نے اپنے قدموں کو بڑھایا ہے۔ چلتے چلتے حضرت امام ابو علیہ نے اپنے قدموں کو صحن کعبہ میں رکھا ہے۔ جیسے ہی صحن کعبہ میں داخل ہوئے ہیں تو امام ابو علیہ کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے کیا ہے کہ ایک بزرگ ہے جو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہے، اور وہ کھڑا ہوا رو رہا ہے، اور وہ بزرگ بار بار اپنے سر کو پتھر پر پٹک رہا ہے، بار بار اپنے سر کو پتھر پر مار رہا ہے، اور وہ بزرگ کہہ رہا ہے پروردگار تو کریم ہے کرم فرما، پروردگار تو رحیم ہے رحم فرما، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، پروردگار تو مجھے معافی کا پروانہ دے دے۔ حضرت امام ابو علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے انداز تکلم کو سنا، جب میں نے اس کے انداز دعا کو سنا، جب میں نے اس کے الفاظ کو سنا، جب میں نے اس کے کلمات کو سنا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بڑا گناہگار نظر آتا ہے، کوئی خطا کار نظر آتا ہے۔ حضرت امام ابو علیہ فرماتے ہیں اتنے میں اس دعا کرنے والے کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے جملے دل کو چھلنی کر رہے ہیں۔ وہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے پروردگار تو بڑا کریم ہے، پروردگار تو بڑا رحیم ہے، پروردگار میری تجھ سے التجا ہے، میری تجھ سے آرزو ہے کہ میدان محشر مجھ سے حساب نہ لینا، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں نہ پوچھنا۔ رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں، رات دن رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، مسجدوں کا راستہ بھول کر سینہ تان کر چلنے والوں، اپنے رب کو بھلا کر دنیا میں اکڑ کے چلنے والوں، قبر کو بھولنے والوں، حشر کی تیاری نہ کرنے والوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو، اس کے بعد سماعت کرو۔ اللہ اکبر۔ امام ابو علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرنے والا بزرگ کہتا ہے پروردگار میری تجھ سے اتنی التجا ہے، میری اتنی آرزو ہے، پروردگار میدان محشر مجھ سے حساب نہ لینا، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں نہ پوچھنا، یہ نہ پوچھنا کہ میں نے زندگی میں کیا 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 تھا، میں نے زندگی میں کون سا کام کیا تھا، پروردگار تو مجھے یوں ہی چھوڑ دینا، اپنے کرم سے یوں ہی معاف کر دینا، لیکن پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو پھر اتنی التجا ہے کہ پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، پھر مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میری آنکھوں سے روشنی چھین کے اٹھانا۔ میں کیسے سامنا کروں گا تیرے محبوب کا، میں کیسے سامنا کروں گا پرہیزگاروں کا، میں کیسا سامنا کروں گا متقیوں کا۔ اتنا کہہ کر کے وہ دعا کرنے والا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ امام ابو علیہ نے اپنے قدموں کو بڑھایا ہے کہ چلو کوئی گناہگار نظر آتا ہے، کوئی خطا کار نظر آتا ہے، اس کو قریب جا کر کے تسلی دیتے ہیں، اس کو قریب جا کر کے سہارا دیتے ہیں۔ لیکن دنیا والوں، امام ابو علیہ فرماتے ہیں ارے دنیا والوں میں قریب گیا، میں نے جیسے ہی قریب جا کر دیکھا میرا دل پھٹ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، ارے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم جیلانی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم جو پیدا بھی ہوئے تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے، فطرت بشریت پر نہیں۔ وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ کہہ دے عبد القادر کھانا کھا لو۔ وہ غوث اعظم کہ جو ماں کی گود میں رہ کر رمضان کے روزے رکھے، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو، اتنی بے قراری۔ پھر میں پوچھتا ہوں تیری آنکھیں کیوں نہیں پھینکتی، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے، تیرے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ہے، جس کا قدم لگے بغیر کسی کو ولایت نہیں ملتی، جو ولیوں کا سردار وہ رب کی بارگاہ میں اتنے آنسو بہا رہا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ ڈاکٹر اقبال اسی واقعے کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو گلستان کے اندر لکھا ہے
اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی, تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے, تیرے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ کس چیز نے غافل کیا ہے تجھے؟ وہ دن دور نہیں کہ جب رب کی طرف سے حکم ہوگا کہ گناہگاروں کو پرہیزگاروں سے الگ کر دیا جائے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. وہ دن دور نہیں, وہ وقت دور نہیں کہ جب متقیوں کو, پرہیزگاروں کو, نیکوں کو دولہا بنا کر کے رحمان کی طرف سواریوں پر بٹھا کر لے جایا جائے گا, جنت کی طرف دولہا بنا کر لے جایا جائے گا. لیکن گناہگاروں کو, خطاکاروں کو, سیاہکاروں کو اللہ اکبر کبیرہ قیدی بنا کر کے, مجرموں کو بندی بنا کر کے بھوکا پیاسا اس طرح سے ہاک کر لے جایا جائے گا جس طرح سے آج جانوروں کو لٹ کے سہارے ہاک کر لے جایا جاتا ہے. آج تو سن کے ادھر سے ادھر نکال دے, آج تو چاہے جو کر لے, آج تیرے دل میں جو چاہتا ہے وہ تو کر لے. تیرے پاس اختیار ہے, تیرے پاس طاقت ہے, تیرے پاس پاور ہے. لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن یہ تیری طاقت کام نہیں آئے گی, جس دن یہ تیری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا, یہ تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے, تیرے قدم تیرے خلاف گواہی دیں گے, تیرے اعضا تیرے خلاف گواہی دیں گے. مجھے پتا آج 10-20 لاکھ روپیہ جو کما لیتا ہے وہ خود کو بیرسٹر سمجھنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے اگر امام صاحب کہنے لگے کہ محترم آپ نماز بھی پڑھنے آ جایا کرو, آپ کا کام اچھا چل رہا ہے, کاروبار اچھا چل رہا ہے, تو 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والا کہتا ہے ارے یار مولویوں کا کیا ہے, ان کا تو 10-15 ہزار میں کام چل جاتا ہے, یہ تو 10-15 ہزار میں گزارا کر لیتے. اگر میں بھی تمہاری طرح امام بن جاؤں, میں بھی تمہاری طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگوں, تو میرا اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا, اتنا بڑا امپائر کون چلائے گا, میرے اتنے بچے ہیں, میرا اتنا بڑا کاروبار ہے. یہ 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والوں کی حالت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 10-50 لاکھ روپیہ کما کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے. نہیں پیارے, بلکہ حقیقت یہ ہے اگر تم مسجد سے دور ہو, اگر تم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو, تو اس لیے نہیں کہ تم بہت بڑے بیرسٹر ہو گئے ہو, تمہارے پاس پیسہ آ گیا, تمہیں وقت نہیں ملتا. نہیں پیارے, بلکہ رب نے تمہیں دھتکار دیا ہے, اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے پسند نہیں فرمایا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر, اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں, اے میری قوم کے لوگوں سنو, رب کی نافرمانیاں مت کیا کرو, رب کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو. اگر تم رب کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرو گے, رب کی نافرمانیاں کرو گے, رب کے احکام کو نہیں مانو گے, تو تم پر رب کا عذاب آئے گا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ نماز نہیں پڑھو گے تو عذاب آئے گا, آپ کہتے ہو کہ اگر سجدے نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا, آپ کہتے ہو کہ اگر رب کے فرمان کو نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. ارے میں تو رات دن غلط کام کر رہا ہوں, میں تو رات دن حرام کاری کر رہا ہوں, میں تو رات دن نافرمانیاں کر رہا ہوں رب کی, لیکن اس کے باوجود میری دولت بڑھتی جا رہی ہے, میرا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے, میرے جانور بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے اتنا کہا تو سارے لوگ حیران ہو گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے. طور پہاڑ پہ جانے کے بعد میں رب سے عرض کیا پروردگار میں تیرے بندوں کو درس دے رہا تھا, میں تیرے بندوں کو تیری طرف بلا رہا تھا, تیرے غضب سے ڈرا رہا تھا, لیکن ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں تو نہ نماز پڑھتا ہوں, نہ اچھے کام کرتا ہوں, میں تو رات دن برے کام کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میری دولت بڑھ رہی ہے, میرے جانور بڑھ رہے ہیں, میری بکریوں میں اضافہ ہو رہا ہے, میرا پیسہ بڑھ رہا ہے, میری اولاد بڑھ رہی ہے. پروردگار یہ معاملہ کیا ہے؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ ہمارے نزدیک جو عذاب کی صورتیں ہیں, ہم نے اس وقت اس بندے کو سب سے زیادہ سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے, سب سے زیادہ خطرناک عذاب دے رکھا ہے. اللہ اکبر. عرض کیا پروردگار وہ سب سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ ہم جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں ہم اس سے توفیق سجدہ چھین لیتے ہیں, پھر ہم اسے اپنے بارگاہ میں سر نہیں جھکانے دیتے. اللہ اکبر. رب اگر سب سے زیادہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے توفیق چھین لیتا ہے سجدے کی, وہ مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, اگر آپ سجدے نہیں کر رہے, تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ سب سے زیادہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہیں. مجھے بتائیے 50-60 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟